बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदीक साजिद ऑफिशियल देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बड़ा दिन है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी नसीब की और ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में बातचीत का सिलसिला, तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान और कतर मिलकर कर रहे हैं, सालस भी हैं। मेरा जो बायां हाथ है उस तरफ अमरीकी वफ़द है, दाएं हाथ की तरफ ईरानी वफ़द है। और ये भी आपको बता दें कि फिर सेंटर में कोने के ऊपर एक मेज़ लगी है, 2 कुर्सियां वहाँ पे हैं जो कि पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों के लिए हैं। लेकिन उससे पहले जो फ़ोटो सेशन हुआ उसमें जो गुफ्तगू हुई, ये पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है कि अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली तौर पर खराज तहसीन पेश किया। बल्कि उन्होंने कहा कि वी लव पाकिस्तान, वी लव फील्ड मार्शल। ये अल्फाज अमरीकी तो अपना पानी का कतरा तक किसी को नहीं देते, तारीफ़ तो उन्होंने क्या करनी है। लेकिन जो फील्ड मार्शल का गैर मामूली किरदार है उसको उन्होंने सराहा, खुलकर खराज तहसीन पेश किया और ये एतराफ़ किया कि आज जिस मकाम पर हम पहुँचे हैं इसमें कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सिपह सालार का है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। और इसके ऊपर उन्होंने दोनों को खराज तहसीन पेश किया। तो ये पाकिस्तान के लिए लव के जो अल्फाज हैं, फील्ड मार्शल के लिए लव के जो अल्फाज हैं, ये कीमती अल्फाज हैं। ये पाकिस्तान की उन सलाहियतों का एतराफ़ है जो पाकिस्तान ने इस खित्ते में और पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए की हैं। और अब ये तकनीकी बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि उसमें एक मौका ऐसा आया था कि जब ईरानी वफ़द ने अमरीकी वफ़द के साथ तस्वीर बनाने और फ़ोटो सेशन से इनकार कर दिया। ये ईरानी मीडिया इसको कोट कर रहा है कि पाकिस्तान और कतर ने, चूँकि दोनों मेज़बान हैं, मुआवन भी हैं, सालस भी हैं, उन्होंने ये अच्छाई के लिए सोचा था। चूँकि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है इस्लामाबाद मफाहमत के नाम से, तो उसके तनाज़ुर में हमने ये सोचा कि दोनों फ़रीक़ों को न सिर्फ आमने सामने बिठाया जाए, बल्कि एक फ़ोटो सेशन कराकर दुनिया को पैगाम दिया जाए कि ईरान और अमेरिका अमन के लिए इकट्ठे हैं। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द के जो सरबराह हैं, ईरानी पार्लियामेंट के भी सरबराह हैं बाकर कालिबाफ, उन्होंने इससे माज़रत कर ली और उन्होंने कहा कि वो फ़ोटो सेशन के लिए नहीं आएंगे, और वो नहीं आए। फिर वो फ़ोटो सेशन अमरीकी वफ़द, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कतरी हुकाम और दीगर जो लोग थे उनके दरमियान हुआ। गुफ्तगू भी हुई, वज़ीर आज़म ने बात की और कहा कि यह आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा मौका है। सदर ट्रंप की उन्होंने तारीफ़ की। और इसी तरह JD वैंस ने भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुलकर पाकिस्तान की कायदाना जो सलाहियतें हैं उसका जो है वो इतराफ़ किया। उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन बैठ गए और इस वक्त बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। ये तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं और ये तय हुआ है कि जो ऐलान इस्लामाबाद या इस्लामाबाद मफाहमत के बाद 60 दिन के अंदर अंदर इन तकनीकी मुज़ाकरात को कामयाब किया जाएगा ताकि मुस्तकिल मुआहदा हो सके। JD वैंस ने कहा है कि मुश्किलात हैं, इस तरह के तकनीकी मुज़ाकरात के फ़ौरी नताइज नहीं आते, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चंद घंटों के दौरान बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। आपको पता है कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ईरान गए
پھر وہاں سے ایرانی وفد کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئے، انہوں نے ملاقاتیں کی، پھر ہماری قیادت رات گئے، یہاں سے روانہ ہوئی، صبح وہاں پر پہنچ گئے، ملاقاتیں کی، جے ڈی وینس سے الگ ملے، باقر غالباف سے الگ ملے، اور ایرانی وفد نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر فیلڈ مارشل وزیر اعظم کا، پاکستانی عوام کا، کہ کس طرح ایران کا جو موقف ہے وہ بھی وہ بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو ایران حاصل کرنا چاہتا تھا ان مذاکرات یا اسلام آباد مفاہمت کے نام کے اوپر معاہدے سے، وہ بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ تکنیکی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ایران کے منجمد اثاثوں کا معاملہ ہے، ایران کے ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے، افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے، ایران کی تعمیر نو کا معاملہ ہے، جو آبنائے ہرمز ہے اس میں سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا معاملہ ہے، ایران کے اندر سرمایہ کاری لانے کا معاملہ ہے، تو یہ وہ، اور پھر حزب اللہ کا معاملہ ہے، لبنان کا معاملہ، یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو کہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان کا جو ایک کلیدی کردار ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ بات آپ کو کہنے کا، آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر عزت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس وقت بھی افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف تکنیکی بات چیت کا سلسلہ شروع ہے تو دوسری طرف ہمیشہ کی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے دھمکی میز بیانات شروع کر چکے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی تو میں ایران کو تباہ کر دوں گا۔ یہ بیان انہوں نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ ایران کے پاس صرف 60 دن ہیں، اس کے بعد جو بھی اختیار ہوگا وہ میرے پاس ہوگا، تو یہ 60 دن کے آپشن کو ایرانی استعمال کریں، جس کے اوپر ایرانی صدر نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھوڑا امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے بیانات سے یو ٹرن لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کے مفادات کا، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے، اور ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے، چلتا رہتا ہے، یہ دباؤ ہے، یہ ٹرمپ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، دھمکی میز بیانات دیتا ہے تاکہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی اپنی ٹیم وہاں پہ موجود ہے، جیڈ کشنر ہے، ان کے داماد ہیں، یہ خود جے ڈی وینس ہیں، نائب صدر ہیں، بااختیار آدمی ہیں، اور وہ مذاکرات کے حامی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، وہ جنگ شنگ نہیں چاہتے، انہوں نے تو اسرائیل کو بھی شٹ اپ کال دی، اور اسرائیل نے لبنان پر حملے بند کیے ہیں، جنوبی لبنان میں، صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا اچھا انجام ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں، یہ سارا فضا خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ ایک ایسی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ بن بریک والی گاڑی ہے کہ اس کی کسی جگہ پہ کوئی بریک نہیں لگتی، وہ چلتی رہتی ہے، اور کبھی کوئی ٹرن، کبھی پہاڑ سے ٹکرا گئی، کبھی درخت سے ٹکرا گئی، ہاں جی، وہ ٹکرے شکرے مارتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا اب بات کرنی۔ بہرحال آغاز اچھا ہوا ہے، جو سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہوئی ہیں اچھی ہوئی ہیں، تو اسی وجہ سے چونکہ پاکستان کے لیے بڑا موقع ہے، تاریخی موقع ہے، دو پکے حریف جو ہیں وہ آمنے سامنے بٹھا دیے، دشمن تو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں اس وجہ سے دیتے ہیں، لیکن پاکستان اور قطر اور دیگر ممالک کی وجہ سے وہاں پر بیٹھ گئے۔ لوگ ایسے ہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ادھر فلاں ہمارا وزیر کیوں نہیں تھا، فلاں کیوں نہیں تھا، اس بات کو چھوڑیں۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ 4 ملکی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں گئے ہوئے ہیں۔ ایران، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں ترکیہ ہے، مصر ہے، پاکستان ہے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں ان کو جوائن کر لیں۔ تو اس طرح کی دلفتنیاں نہیں چھوڑنی چاہیے، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا ایک کردار ہے ایرانی قیادت کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ، ان تک پیغامات پہنچانا، محفوظ طریقے سے پہنچانا، پھر ان کے پیغامات لے کر آنا، وہ پاکستانی قیادت کو دینا، پھر پاکستانی قیادت کا امریکن حکام کو بتانا، رازداری سے پہنچانا، یہ بڑے ذمہ داری والے کام ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسے ہی سیاست کھیلتے رہتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے اوپر شک کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، دنیا اس کو سراہ رہی ہے، تو ہمیں بھی کھلے دل کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے
عزت و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیام امن کا موقع پاکستان کو دیا ہے اس خطے میں اور پوری دنیا میں امن کے حوالے سے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔